السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پہلی ہجرت حبشہ ہو چکی ہے۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 4 عورتوں کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا ہے۔ اسی سال یعنی نبوت کے 5ویں سال ہی پہلی ہجرت حبشہ کے 2 مہینے کے بعد رمضان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں تشریف لائے اور مشرکین کا مجمع لگا ہوا تھا، مشرکین بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ سورۃ النجم آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سورۃ النجم کی آپ ترتیب دیکھیں، آیتیں دیکھیں، کمال کی عبارتیں ہیں، کمال کے جملے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک تو قرآن کے الفاظ، اللہ کا کلام، اوپر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ مشرکین مکہ نے اب تک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن کو نہیں سنا تھا، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم لوگ شور مچاؤ تاکہ یہ تم پر غالب نہ آ جائیں بلکہ تم غالب رہو۔ لیکن اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مشرکین عربی جانتے تھے، قرآن کے الفاظ کو، جملوں کو انہوں نے سنا تو اس کا اثر ان کے اوپر ہونے لگا۔ پورا مجمع ہماتن گوش ہو گیا، نبی کی آواز پر کان لگا دیا۔ نبی پڑھتے جا رہے ہیں، مشرکین سنتے جا رہے ہیں، اور اخیر کی آیتیں آئیں، عزفت العازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا، اور سورۃ النجم کی آخری آیت جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ مشرکین مکہ اتنا زیادہ اثر میں آ چکے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، مشرکین مکہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اور جب حالات نارمل ہوئے، ان لوگوں کو معلوم ہوا جو اس مجلس میں شامل نہیں تھے، تو انہوں نے ان سجدہ کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بات بنا لی کہ در حقیقت ہم نے سجدہ اس لیے کیا تھا کیونکہ محمد ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے تھے، اور محمد جو ہے ہمارے معبودوں کے تعلق سے اچھے اچھے کلمات کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مشرکین مکہ نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہا، جب ان پر جو ہے طرح طرح کی باتیں ان کو سنائی دینے لگی کہ ہمارے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا، تو یہ خبر تبدیل ہوتے ہوتے حبشہ بھی پہنچی، جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں 12 مرد اور 4 عورتیں۔ وہاں ان کو خبر تھوڑی تبدیلی کے ساتھ معلوم ہوئی۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے سارے کافر، سارے مشرک مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی سجدے میں گرے تھے۔ تو یہ واقعہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ وہاں پہنچا، اور جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اب یہاں رہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، مکہ مسلمان ہو چکا ہے، لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، تو چلو اپنے علاقے میں چلتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان چلتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، لیکن مکہ سے تھوڑی دوری پر تھے تب ان کو حقیقت معلوم ہوئی کہ معاملہ کیا تھا اور ہمیں کیا سنائی دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو واپس چلے گئے اور کچھ لوگ کسی کی پناہ لے کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس طریقے سے یہ خاص واقعہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اثر میں مبتلا ہو کر، قرآن سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے سجدہ کر لیا۔ ادھر ایک جب یہ واقعہ ہوا اور پھر ادھر حبشہ کے بادشاہ کے تعلق سے مشرکین مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا اور ادھر ان کے ہاتھ ناکامی آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا، ظلم و ستم میں تیزی آ گئی، اور جب ظلم و ستم میں تیزی آئی، زیادہ پریشان کرنا شروع کیا، تو پھر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ سے ہجرت کرنے کا حکم
حکم دیا اور دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہی پیش آئی. 82 مرد اور 18 عورتوں کا قافلہ اس مرتبہ نکلا. 82 مرد اور 18 عورتیں اس مرتبہ ان کا قافلہ نکلا. اور جب یہ لوگ ہجرت کر کے آسانی کے ساتھ حبشہ پہنچ گئے تو ادھر مکہ کے کفار بوکھلا گئے اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور ان لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کا پلان اور تدبیر کرنا شروع کر دیا, پلاننگ کرنی شروع کر دی. اور اسی لیے ان لوگوں نے 2 اپنے خاص آدمیوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا. پھر وہاں پر یہ لوگ جب گئے تو کیا ہوا, نجاشی بادشاہ نے کیا جواب دیا, یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم جانیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.